کہ جس بندے کو ہم گنہگار سمجھے، جس بندے کو ہم اپنی نظر میں اپنے دل میں سمجھے کہ یہ دنیا کا بدترین شخص ہے، کل میدان میں میدان حشر میں وہ اللہ رب العزت کے محبوبین کی لین میں کھڑا ہو اور ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں دوزخ کے لین میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ایمان کا معیار دیکھے، صحابہ میرے اور آپ کے لیے معیار حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والی سے فرمانے لگے، آج میرا میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، آج میرا میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ اول، نبی کے یار غار فی المزار، سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ میرا جو بیت المال سے وظیفہ ہے اور میرے پاس اتنی پیسے نہیں بچتے کہ میں کوئی میٹھی چیز لے آؤں گھر میں پکاؤں، کوئی میٹھی چیز لے آؤں گھر میں پکاؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا اور گھر والی کہنے لگی کہ میں میٹھی چیز کا بندوبست کرواتی ہوں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ جو مجھے گھر خرچہ دیتے تھے میں تھوڑا تھوڑا وہاں سے بچا کے رکھتی تھی، ان کو میں نے جمع کی ہے، آپ یہ پیسے لے جائیں، جو بھی چیز لے جائیں، میٹھی چیز ہم گھر میں تیار کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے فرمانے لگے، میں ہرگز یہ میٹھی چیز نہ خود کھاؤں گا، نہ تیار کرواؤں گا، نہ تمہیں اجازت دوں گا اس چیز کی۔ بیوی کہنے لگی حضرت خیر تو ہے، فرمانے لگے جو میں بیت المال سے پیسے لے آتا ہوں وہاں پر میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ میرا وظیفہ گھر کے اخراجات اس سے مکمل ہو جاتے ہیں، کوئی 1 روپیہ اضافی نہیں بچتا، لہٰذا جو روپیے آپ نے بچا کر رکھے ہیں لہٰذا ہمیں وظیفہ جو ہے نا کم میں ہمارا گھر چل سکتا ہے، یہ آپ جو بچا کر رکھا ہے یہ آپ مجھے دے، میں واپس بیت المال میں جمع کرواتا ہوں اور وہاں جا کے اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرا وظیفہ 20,000 ہے، آج ابو بکر اعلان کر رہا ہے کہ میرا وظیفہ 17,000 کر دیا جائے، 17,000 میں میرے گھر کا گزارا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہے صحابہ، ایسے نہیں شاعر نے کہا ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایمان کا، ایقان کا، احسان کا، تجھ سے پہلا ہے دین اسلام، عرب میں اور شام میں مقتدا ہے تو علی کا، بوذر و سلمان کا۔ تؤمنون باللہ ورسول، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ پہلی شرط ہے، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ دوسری شرط وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے، تم جہاد کرو، یہ دوسری شرط ہے، اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کے ذریعے بھی اور جان کے ذریعے بھی تم جہاد کرو، اس کا بدلہ اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اب عذاب علیم سے بچنے کی شرطیں اللہ نے کتنی لگائی؟ 2، پہلی شرط تؤمنون باللہ ورسولہ، دوسری شرط وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ چونکہ وقت مختصر ہے، پہلا ہمارا جمعہ ہے، ہم نے اعلان کیا وقت پر انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز کھڑی کر دیں گے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرنا کن کے خلاف ہے؟ جو جہاد کا اعلان ہوا، اگر مظلوم کی آواز، روح المعانی نے لکھا، مفسر حضرت محمود الحسن علوسی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ جو خطاب ہے، جہاں سے کمزور کی آواز آئے، مظلوم کی آواز آئے، ان مظلوموں کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، اگر تم مظلوم کی آواز پر نہ نکلے